محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نراك من المحسنين. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. اللہ نے انسان کو فطرتاً کچھ ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ہی زندگی گزار سکتا ہے، فطری طور پر اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ سوسائٹی میں زندگی گزارنا اس کی ضرورت ہے، چونکہ اکیلا پن جو ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے انسان کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر کسی سوسائٹی میں آدمی رہ رہا ہے، کسی سماج میں رہ رہا ہے، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی میں جب رہے گا، سماج میں جب رہے گا، تو کچھ ایک دوسرے کے اوپر حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو شریعت کی زبان میں حقوق معاشرت کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں میں زندگی گزارنے کے قانون۔ جنگلی راج نہیں ہے، مثلا یہ ہے کہ لوگوں میں رہے گا، سوسائٹی میں رہے گا، تو پھر اس کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں، انہیں حقوق معاشرت کہتے ہیں، کیسے زندگی جو ہے وہ گزاری جائے۔ امام علی نے رسول اکرم سے یہ روایت نقل کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ایک دوسرے مومن کے اوپر 30 حق ہیں، 30 حق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر، اور وہ جب تک ادا نہیں ہوں گے جب تک آدمی ان کے اوپر عمل نہ کرے۔ یعنی ایسے نہیں کہ وہ بس ادا ہو گئے، نہیں، یہ 30 حق ہیں اور اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ادا نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے اوپر عمل نہ کرے یا سامنے والا معاف نہ کر دے۔ یا تو وہ کہے کہ بھائی میں نے معاف کیا، میرا حق تھا یہ، میں نے معاف کیا۔ ان میں سے ایک حق ہے کمزور جسم والے افراد جو ہیں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ زخمی ہوں، انجرڈ ہوں، ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ایک حق یہ ہے۔ اسے آپ تیمارداری کہہ لیجئے، نرسنگ کہہ لیجئے، نرس اسی سے آیا ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کمزور جسم والے ہیں، اب وہ چاہے بڑھاپے کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ زخمی ہونے کی وجہ سے ہوں، انجرڈ ہوئے ہوں، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوں، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ایک اہم چیز ہے۔ اگرچہ ان کی پہلی ضرورت ڈاکٹر ہوتا ہے، بھائی مجروح اگر کوئی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی بڑھاپا ہے اور اس کی بیماری اس لحاظ سے ہے، تو اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ڈاکٹر کا کردار ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو، اور یقیناً ڈاکٹر کا اپنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مثل بھی مشہور ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھگوان سمان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا، بولتے بھگوان کی طرح ہوتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے تو وہ زندگی بچاتا ہے۔ اور یقیناً ایک سخت ترین پیشہ ہے، یعنی کہ ڈاکٹری بھی جو ہے وہ آدمی بڑی زحمت اٹھاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے۔
آپ دیکھیں کسی ہاسپٹل سے کسی ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال گئی کہ آپ کو فوراً آنا ہوگا اور یہاں ہاسپٹل میں مثلا کسی کا آپریشن ہے اور اس کی زندگی اس آپریشن کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، مثلا ڈاکٹر جو اس ایمرجنسی کال کے اوپر آیا تو وہ جو لڑکے کا باپ تھا وہ اس کے اوپر بگڑ گیا، اتنی دیر سے آئے ہو اور میرا بچہ اگر مر گیا تو کیا ہوگا، اور تم لوگ کو تو ٹائم کا دھیان نہیں رہتا، اور اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے۔ چونکہ ماں باپ کو ایسے ٹائم پہ اور عزیز رشتے دار کو ڈاکٹر کا 1 منٹ بھی دیری جو ہے وہ بہت لمبی لگتی ہے، ان کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی ایک فطری ہے، نیچر ہے آدمی کا۔ اور وہ ڈاکٹر کے اوپر بھڑک گیا، مگر ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے، اس نے کہا میں تمہیں انجیل کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ اللہ نے انجیل میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تمہیں جو ہے وہ دوبارہ جانا ہوگا۔ باپ اور بھڑک گیا۔ نصیحت کرنا آسان ہے، جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تب پتہ چلے گا، ابھی تم دوسروں کی باتیں تو نصیحتیں کر رہے ہو۔ خیر ڈاکٹر کہہ کے آپریشن تھیٹر میں چلا گیا اور آپریشن وغیرہ کر کے باہر نکلا تو باپ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھ کے کہا کہ آپریشن جو ہے وہ سکسیسفل رہا، اچھا رہا، اور تمہارا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو نرس سے پوچھ لینا، ہو جائے گی۔ اور کہہ کے نکل گیا۔ اس کو اور برا لگا۔ جب نرس باہر آئی تو اس نے کہا کہ کیسا ڈاکٹر ہے تمہارا، یہ کتنا متکبر ڈاکٹر ہے، ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی، بتایا بھی نہیں کہ بچے کا حال کیسا ہے، کیا ہوا ہے، کس پوزیشن میں ہے، بس کہہ کے آگے کچھ چلتا بنا کہ صاحب جاؤ نرس سے پوچھنے لگو۔ تو نرس رونے لگی۔ اور تو کیوں روتی ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے کل اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس ڈاکٹر کا، آج اس کی تدفین کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کی تیاری ہو رہی تھی، مگر ہم نے اسے ایمرجنسی کال کے اوپر بلایا تو یہ وہاں سے اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا، اور اب یہاں سے اس لیے جلدی نکل گیا کہ اسے اپنے بیٹے کی تدفین میں شریک ہونا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر واقعاً بہت سی زحمتیں اور بہت سی قربانیاں اس سلسلے میں اپنی ذاتی طور پر دیتا ہے، اس سے انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے نا، وہ دیکھ بھال کرنے والے کا آتا ہے۔ جو مجروحین ہوتے ہیں، انجرڈ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، دوسرا مرحلہ اور دوسری ضرورت جو ہے وہ ان لوگوں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ دیکھو ڈاکٹر نے دوائی دے دی مثلا، یا آپریشن کر دیا یا جو بھی تھا وہ کر دیا، لیکن وہ ادھورا رہ جائے، یا یوں کہہ لیجئے ریکوری جلدی نہ ہو، اگر جو ہے وہ یہ دیکھ بھال کرنے والے نہ ہو، ٹائم پہ دوائی دینا، اس کا حساب دھیان رکھنا، تو اگر یہ دیکھ بھال کرنے والے نہ ہو تو اس کی دوائیاں اور اس کا وہ سارے زحمت بھی جو ہے وہ بیکار ہو سکتی ہے، یا کم سے کم جلدی اثر نہ ہو کے دیر میں جو ہے وہ جا کے اثر ہو سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ایسے میں آتا ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا، اب چاہے وہ مجروحین ہو، انجرڈ لوگ ہوں، اسلام نے ہمیشہ سے ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ رکھی ہے، ہمیشہ سے اسلام نے اس بات کے اوپر دھیان دیا ہے۔ آپ اگر مجروحین کے بارے میں بھی دیکھو، وہ لوگ جو انجرڈ ہو جاتے تھے، آپ دیکھو عورتوں کا جنگ میں جو ہے وہ نہیں، ہمارے یہاں اس جنگ جائز نہیں ہے ان کے اوپر، وہ نہیں جاتی ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جنگ میں عورتوں کو لے جاتے تھے، بعض عورتوں کو۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو مجروح ہو گئے، جو انجرڈ ہوتے تھے، سپاہی فوجی، ان کو کیا کرتی تھی؟ وہ پانی پلاتی تھی، اور جو زخمی ہو جاتے تھے پھر ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی۔ تو وہ جو کمزور ہو گئے، دیکھ بھال کرنے کا، یعنی اسلام نے اس زمانے سے، ام نصیبہ مثلا ایک بڑا نام ہے، رسول اکرم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھی، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ کندھے پہ مشق ڈال لیتی تھی، اور پھر جو فوجیوں کو پانی پلانا، اور جو سب زخمی ہو کے گر گیا ان کو جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرنا وہ کرتی تھی۔ اور ایسی عورتوں کا خرچہ رسول اکرم انفال سے دیتے تھے۔ انفال کیا ہے؟ انفال وہ رقم ہے جو صرف اللہ اور رسول کی ہوتی ہے، یعنی وہ بیت المال ہے مگر وہ صرف اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوتا، تو ان کی مرضی ہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو ایسی عورتوں کے اوپر خرچ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا تھا۔ تو مجروحین یعنی جو انجرڈ ہوئے تھے ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے کے لیے رسول اکرم اس طرح لے جاتے تھے۔
اچھا آپ خود دیکھو یہ اتنا بڑا کام ہے دیکھ بھال کرنا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں جب پتا چلا کہ رسول اکرم کا ایک دانت شہید ہو گیا اور سر کے اوپر جو کلاه تھی، جو خود تھا، اس کی وجہ سے سر زخمی ہو گیا اور خون جو ہے وہ چہرے کے اوپر بہنے لگا، تو شہزادی گھر سے نکل گئی اور آپ نے جا کے رسول اکرم کا وہ زخم جو ہے وہ دھویا، وہ خون جو چہرے کے اوپر لگا ہوا تھا اسے صاف کیا، اور امیر المومنین بھی مدد کر رہے تھے اس میں۔ امیر المومنین وہ جو سپر ہوتی ہے، جو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار اس پہ آ کے لگے تاکہ وہ جو سپر ہوتی ہے اس میں پانی بھر بھر کے لا رہے تھے، اور شہزادی جو ہے وہ رسول اکرم کے چہرے کو خون سے جو ہے وہ صاف کر رہی تھی۔ اچھا خود امام علی کو اس جنگ میں 60 زخم آئے تھے، امیر المومنین کو جنگ ہوا۔ ام عطیہ اور ام سلمہ کو بلوایا تھا رسول اکرم نے، اور کہا کہ بھائی ذرا دیکھو علی کی برہم پٹی کرو، تو انہوں نے یہ کہا دیکھ کے امام علی کو کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، یعنی اتنے زخم تھے آپ کے جسم کے اوپر۔ مگر یہ تو صاف ہے نا کہ دیکھ بھال کرنا مجروحین کی، اگر مجروح ہیں اور زخمی ہیں تو ڈاکٹر کا اپنا کردار ہے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن جو مثلا زخمی ہو گئے ہیں، انجرڈ ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا اسلام نے اس کا پورا جو ہے وہ خیال رکھا ہے، اور شہزادی کی سنت، ائمہ کی سیرت جو ہے وہ یہ رہی ہے۔ اچھا پھر آتے ہیں بیماروں کی دیکھ بھال کرنا۔ بیماروں کی دیکھ بھال یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ یہ بھی یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ یوسف کی ہے، انا نراکا من المحسنین، اے یوسف ہم آپ کو محسنین میں دیکھ رہے ہیں۔ محسنین کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی اس آیت کی تو آپ نے کہا کہ اللہ نے جناب یوسف کو محسنین یعنی نیک لوگوں میں کیوں یاد کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ قید خانے میں تھے تو وہاں جو مریض ہوتے تھے، وہاں جو کمزور افراد ہوتے تھے، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو اللہ نے جناب یوسف کے لیے لفظ محسنین کا لفظ استعمال کیا، انا نراکا من المحسنین، سورہ یوسف کی جو ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اگر بیمار ہو جائے تو اچھا خود دیکھو نبیوں کی اس کا مطلب یہ سیرت رہی ہے کہ بیماروں کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھو خود رسول اکرم کے لیے ملتا ہے، امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک رات مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، اور بخار ایسا ہو گیا کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم پوری رات میرے پاس رہے، اور وہ جب رات کو نماز بھی اپنی پڑھ رہے تھے تو مثلا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور آتے تھے میرے پاس، آ کے مجھے دیکھتے تھے، پھر جا کے نماز پڑھتے تھے، پھر آتے تھے مجھے دیکھتے تھے اور نماز پڑھ، کہا پوری رات ایسے ہی گزار دی، اور کہا پھر جب صبح کو آپ نماز کے لیے مسجد گئے تو نماز کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے کا ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگار علی کو اس بیماری سے شفا دے، اس بیماری کی وجہ سے پوری رات انہیں نیند نہیں آئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی رسول اکرم نے یہ جو ہے وہ سیرت ہے گویا ائمہ کی اور نبیوں کی، بیماروں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا۔ امام حسین سے روایت ہے کہ شہزادی جب بیمار ہوئی تھی، شہزادی فاطمہ زہرا، تو آپ نے وصیت کی تھی امام علی کو، یا علی میرے بیماری کے بارے میں کسی کو مت بتانا اور آپ ہی میری دیکھ بھال کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ، امام حسین کہتے ہیں کہ امام علی آپ کی جو ہے وہ تیمارداری کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، اور اسما بنت امیس آپ کی مدد کرتی تھی، وہ جب شہزادی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو یہ ایک حق ہے مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کہ وہ لوگ جو کمزور جسم والے ہیں ان کی دیکھ بھال کریں، اب وہ چاہے وہ انجرڈ ہوئے ہوں اس وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، وہ چاہے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، یہ حق ہے دوسرے کا، اور ائمہ کی سیرت میں یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے۔ بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ ایک ایسی مرحومہ کی مجلس ہے کہ میں اس لیے تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خود بھی بڑا رتبہ ہے۔ اچھا ان کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جو بیماروں کے جو دھیان رکھتے ہیں، جو دیکھ بھال کرتے ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت سے پیش آئیں۔ یہ جو کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ گھر میں جب اس حالت میں ہوتے ہیں تو پہلی ذمہ داری وہ جو لوگ دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ ان سے محبت سے پیش آئے۔ دیکھیں محبت کا ہر آدمی بھوکا ہوتا ہے،
اور جو صحیح و سالم ہوتے ہیں وہ تو رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے محبت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو بیمار ہے نا اسے محبت جو ملتی ہے نا اس سے ملتی ہے جو وہ دیکھ بھال کرتا ہے اس کی۔ اب ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ مریض کبھی جھنجھلا جاتا ہے، وہ چونکہ بیماری میں ہے وہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آنا ہے، اور یہ محبت جبھی ایسی ہو سکتی ہے جب اس میں کوئی لالچ نہ ہو، محبت آپ پیش آئیں اس سے، تو بیمار سے بڑی محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پہلی چیز جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں انہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور محبت بھی بے لوث ہو، اس میں کوئی کسی طرح کا لالچ جو ہے اس کے اندر نہ پایا جائے۔ ایک بوڑھا اپنے گھر سے نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اٹھا کے اسے ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے چیک ویک کر کے کہا کہ نہیں بہت کوئی زخم ویسا نہیں ہے، مرہم پٹی کر دیں گے، لے جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے ڈاکٹر سے کہا بوڑھے نے کہ اگر ایسی بات ہے تو یار مجھے چھوڑ دو نا، چھوڑو مرہم پٹی کو، مجھے کہیں جانا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی اتنا بھی صحیح نہیں ہو، تھوڑا تو جو تمہیں لگا ہے اس میں مرہم پٹی تو ہوگی، اس کے بعد چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں مجھے بہت ضروری جانا ہے، مجھے جانے دو۔ ڈاکٹر نے پوچھا ایسا کیا ضروری ہو گیا کہ تم مرہم پٹی بھی نہیں کرا رہے ہو اور جا رہے ہو؟ کہا نہیں اصل میں میری بیوی ہاسپٹل میں ہے اور میں صبح کا ناشتہ اس کے ساتھ کرتا ہوں، لہذا مجھے جانا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ہم فون کیے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا دیر ہو جائے گی، ہاں جائے گا، تم تھوڑا دیر چلے جانا ہے تمہاری مرہم پٹی۔ اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے فون کرنے کا، اس لیے کہ وہ میری بیوی اس ایسے بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں ہے۔ تو کہا بھائی ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جب تمہیں پہچانتی بھی نہیں ہے تو پھر تم کیوں اصرار کر رہے ہو کہ مجھے جانے دو، اور مجھے ناشتہ بھی جائے اسی کے ساتھ کرنا ہے، اور میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، تو پھر تم کیوں ایسا کرو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی مگر میں تو اسے پہچانتا ہوں، تو میری بیوی ہے۔ تو دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے پہلی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ محبت سے پیش آئیں مریضوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ۔ دوسری اہم بات یہ ہے، وہ دھیان رکھیں اس چیز کا، کہ ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بھی ان کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کریں، کوشش کریں کہ ان کو وہ تمام چیزیں مہیا کریں جو ان کو ضروری ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پوری نہ بھی ہو، وہ کوشش کرتا ہے چاہے وہ پوری نہ بھی ہو، اگر وہ کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، یعنی پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتے، اتنا پاک اور صاف ہے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہم پتہ کریں کہ صاحب اس کی ضرورت کیا ہے، جسمانی ضرورت؟ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جسمانی ضرورت کیا ہے تو آپ اپنے کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھ لو، اپنی ذات کو معیار بنا لو، مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے ایسے میں کیا چیز ہے وہ چاہیے، تو آپ اپنے کو اپنی جگہ رکھ لو، اس کی جگہ رکھ لو، کیا چیز پسند ہوتی ہے، کیا چیز ناپسند ہوتی ہے، کیا چیز چاہیے، زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کو اس کا موقع جو ہے مل جائے گا۔ تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ ان کی جسمانی ضرورت کا خیال رکھیں۔ تیسری اہم بات دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی مانوی اور روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ اب مثلا نماز کا وقت اگر ہو رہا ہے تو اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھے، اس کو نماز پڑھوائی جائے، اس کو وضو کرایا جائے، اگر وضو نہیں تو تیمم کرایا جائے، اس کے لیے کرایا جائے، چونکہ اس کی روحانی ضرورت بھی تو ہے نا، ان کا بھی تو خیال رکھا جائے۔ مریض ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کے اوپر سے وہ شرعی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری جتنی ہو سکتا ہے اتنی تو اسے کرنی پڑے گی نا۔ اس میں مددگار کون ہوگا؟ وہ دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ اس کو وضو کراؤ، وضو نہیں کرا سکتے تو تیمم کراؤ، اگر اس کا تیمم جو ہے وہ فریضہ بنتا ہے، اس کے لیے دعا کا جلسہ رکھو، دعا اس کے لیے رکھو، اس کے لیے جو ہے وہ اور جو اسلامی اور مذہبی چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے جو رکھی جائیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے روح قوی ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، اور اگر روح مضبوط ہے نا تو جسم بھی جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ تو تیسری اہم چیز جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھا جائے۔ چوتھی اہم چیز، مجھے بہت لمبی
بھی بات نہیں کرنا ہے, بس ان کو تھوڑا تھوڑا سا ذہن میں ڈال لیجئے. چوتھی اہم چیز, اس کے پاس جب بیٹھے نا مریض کے پاس جو دیکھ بھال کر رہا ہے, وہ اسے حوصلہ دے, وہ اسے زندہ رہنے کی تشویق دلائے, ہے نا. جب اس کے پاس بیٹھے تو اس کے زندگی کی بات کرے, یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا اور اپنا شروع کر انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جب بیٹھے جب ہی کہنے لگے فلاں بھی اس مرض میں مر گیا تھا. ابے یار تو کیا, ابھی خبر آئی ہے ایک صاحب, وہ تو آدھا تو ویسے ہی مر لے گا, ملک الموت سے زیادہ تو تم ملک الموت بن جاؤ گے اس کے لیے. تو جب اس کے پاس بیٹھے نا, اسے حوصلہ دے, اس کے زندگی کی امید دلائے, اس کو ترغیب دلائے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہے نا اور اسے حوصلہ دیتا ہے, اسے زندگی کی ترغیب دلاتا ہے, تو اس سے قضاء و قدر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا نا. آپ کہتے ہیں قضاء و قدر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن بیمار کی روح کو سکون ملے گا. تو بیٹھو اس کے پاس تو اس کے بعد اچھی بات کرو. اب ایک بات یاد آ گئی, آپ لوگ ہنس پڑے تھے تو یاد آ گئی. ایک بہرا تھا تھوڑا سا, کوئی محلے میں بیمار ہوا, اس نے سوچا میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں, لیکن اب سوچنے لگا یار میں بہرا ہوں اور وہ کمزور ہو گیا ہے, سمجھ میں کیسے آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ویسے مجھے تو سننا کے لیے وہ چیخے تبھی سمجھ میں آئے گا, اور میں بہرا ہوں. اس نے سوچا جانا بھی ضروری ہے عیادت کے لیے, اس نے سوچا 2-4 ہی سوال تو ہوں گے, وہی آپس میں اس نے یاد کر لیے, بس جاؤں گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہو, وہ کہے گا الحمدللہ, میں بھی کہوں گا الحمدللہ. پھر پوچھوں گا کیا کھایا پیا, تو وہ یہی کہے گا ہاں سوپ ووپ لیا, کچھ ایسی چیز بتائے گا. میں کہوں گا نوش جان, یعنی بڑی اچھا ہوا. پھر پوچھوں گا تمہارے ڈاکٹر کا کیا نام ہے, وہ کسی ڈاکٹر کا نام لے گا, تو میں کہوں گا اچھا ہوا, اس کے قدم مبارک ہوں تمہارے گھر میں, یعنی اچھا ہوا تمہیں. اب یہ 2-3 سوال اس نے تیار کیے, اور وہ صاحب جو ہے وہ پہنچ گیا مریض کے پاس. السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت سے ہو, الحمدللہ. اب دوسرا سوال یہ تھا کیا کھایا. اب وہ پہلے سے کسی بات پہ تپا ہوا تھا, اس نے کہا کیا کھایا, اس نے کہا زہر. اب یہ تو پہلے سے سوچ کے آیا تھا سوپ ووپ کا ہوگا, اس نے کہا نوش جان, نہیں بڑا اچھا. اس کا تیسرا سوال تھا ڈاکٹر کون ہے, سوچا کسی کا نام لگا, وہ تو پہلے ہی سے سڑا ہوا تھا, اس نے کہا ملک الموت, کہا اس کے قدم مبارک ہو تمہارے گھر میں. تو آدمی جب جائے تو چوتھی چیز دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بیٹھے مریض کے پاس, اس کو حوصلہ دیں, اس کو زندگی کی امید دلائیں. نہیں تم زندہ رہ سکتے ہو. ایسے بہت مریض ہم نے دیکھے صحیح ہو گئے ہیں, چل پھر رہے ہیں, جو ہے وہ ہو سکتا ہے. 5ویں اہم چیز جس کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ اسے جو بیمار ہوا ہے نا, اس کو بیماری کا ثواب بتائیں. اس کو بیماری کا ثواب بتائیں کہ بھائی یہ جو تم بیمار ہوئے نا, اس کا کیا ثواب رکھا ہے اللہ نے. یہ نہ ہو کہ صاحب تم نے کچھ کیا ہوگا اسی وجہ سے بیمار پڑے ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہر بیماری کا پیچھے یہ تھوڑا ہے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے. ائمہ معصومین کے لیے کیا کہو گے, بھی بیمار ہوتے تھے, کہیں امتحان ہوتا ہے, کہیں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, تو اس کو بتایا جائے کہ بھائی جو ہے وہ تم جو بیمار ہوئے اس کا اللہ نے جو ہے بہت ثواب رکھا ہے. اگر آدمی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. اور کہ جب وہ اپنی بیماری میں روتا ہے نا تو گویا وہ تسبیح کرتا ہے, یعنی تسبیح کا ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ کہنے کا. اور کہ جب وہ چیختا ہے نا تو اس کو تحلیل کا ثواب ملتا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب. اور کہا جب بستر پہ تڑپتا ہے نا وہ اپنی بیماری کی وجہ سے, تو وہ ایسا ہے جیسے جہاد میں تلوار لے کر جو ہے وہ جنگ کر رہا ہو, یعنی جنگ کر رہا ہو تلوار لیے ہوئے. تو اس کو بتائیں 5ویں چیز, اس کی اہم چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دھیان رکھیں. دیکھ بھال کرنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے. میں نے کہا نا ڈاکٹر بہت ضروری ہے, لیکن ڈاکٹر کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ بیماروں کی دیکھ بھال کرنے والے کا آتا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیمار کی 1 دن اور رات, صرف 1 دن اور رات اگر وہ دھیان رکھتا ہے, اس کا محشور جناب ابراہیم کے ساتھ ہوگا.
جناب ابراہیم کے ساتھ اور پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اور امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیمار کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، اگر صبح کو وہ دیکھ بھال شروع کرتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام کو دیکھ بھال کرتا ہے تو صبح تک اللہ جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ وہی کام کریں، یعنی وہ اس کے لیے استغفار جو ہے وہ کریں، اس آدمی کے لیے جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو یہ جن کے گھر میں جو مریض ہے نا، اور اگر خدا نہ خواستہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب مریض ہے نا، تو ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کا بڑا ثواب رکھا ہے، وہ اس کو ایسے ہی نہیں جانے دیں۔ ڈاکٹر کے بعد وہ دوسری اہم چیز ہوتے ہیں جو ان کی دھیان رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دیکھ بھال کرنے والوں کی بات ہے، شریعت نے تو عیادت تک کرنے والوں کے لیے بہت ثواب جو رکھا ہے۔ جو لوگ صرف جو ہے وہ عیادت کرتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں صرف بیماروں کو، ان کا کتنا ثواب جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ رکھا ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، جب سے چلتا ہے اسی قدم سے اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی قدم جب اٹھاتا ہے اسے ثواب ملنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہا وہ جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھتا ہے نا، کہا اتنا دیر اس کا بیٹھنا، اس کا مریض کے پاس بیٹھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھ بھال کرنے والوں کا جو بیچارے سالوں سال یا جو ہے وہ اس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا تو اپنا ہے ہی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو صرف عیادت کرتے ہیں ان کا اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے اصول ہیں، اسی طرح بس میں ختم کی بات، اسی طرح عیادت کرنے والوں کے بھی اپنے ایک اصول ہیں۔ جو لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں ان کے کیا اصول ہیں؟ عیادت کرنے والوں کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ جب جا رہا ہو کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو تحفہ لے کے جائے، ہدیہ لے کے جائے، بیمار کے پاس جب جا رہا ہو ہدیہ لے کے جائے۔ اب کہتے ہیں کہ 8ویں امام کے کچھ شاگرد کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے تھے، راستے میں امام مل گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کچھ لیا نہیں اس کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا، جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ ہدیہ، چاہے وہ پھل کی صورت میں ہو، فروٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ خوشبو کی صورت میں ہو، عطر ہو یا مشک ہو، آپ نے کہا لے کے جاؤ۔ کہا جب کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور ساتھ میں کوئی تحفہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے یعنی اس کی روح کو جو ہے وہ سکون بخشتا ہے۔ مریض جب دیکھے گا کہ یہ آدمی آیا، چائے پینے نہیں آیا بلکہ خود بھی پھل لے کے آیا، میرے ساتھ جوس کا ڈبہ جو ہے وہ لے کے آیا ہے، تو جب آدمی کہیں جائے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں جو ہے وہ لے کے جائے تھوڑا سا۔ تو پہلی چیز جو ہے اس کے لیے بہت ضروری۔ دوسری بات، جو عیادت کرنے والے ہیں ان کے لیے کہ وہ جب اس کے پاس جائے تو بیٹھے اور اس کے حال و احوال پوچھے، کیسے ہو، کیا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، کیسے دن گزرا، کیسی رات گزری تمہاری، کیا ہوا، ایسا نہ ہو سر پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہو اور دیکھ کیسے ہی جو ہے وہ چلا ہے، بیٹھے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب جاؤ کسی مریض کے پاس بیٹھو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو یا اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھو اور اس سے اس کے حال و احوال پوچھو، کیسے ہو، کیا ہو۔ تو عیادت کرنے والوں کی بھی اپنی شرطیں ہیں کہ جب وہ جائیں تو ان چیزوں کا جو خیال رکھیں۔ تیسری چیز، زیادہ دیر نہ بیٹھے، یہ نہ ہو کہ بیوی سے تنگ آ کے چلو اس کے بعد جا کے بیٹھ جاؤں، ایسا نا، یہ چکر نہیں ہے۔ بیمار کے پاس جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ بیٹھا ہے، بیمار نے کئی مرتبہ ویسے آنکھ بھی بند کر لی، کسی طرح سے لگے کہ بھائی میں سونا، نیند آ رہی ہے، بیمار ہوں، مگر وہ نہیں اٹھتا، نہیں۔ شریعت کیا ہے، آداب عیادت کرنے والوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، یعنی جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ان کے لیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اٹھنے لگے اور مریض کہے کہ نہیں بیٹھو، اب بیٹھو مجھے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر مریض یہ کہہ رہا ہے خود کہ بھائی بیٹھو مجھے اچھا لگ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو آپ جو ہے وہ جلدی جلدی نہ جاؤ عیادت کے لیے،
یہ نہیں کہ میں روز پکڑ لیا چلو جو ہے وہ تو اب جلدی جلدی کیا ہے، جلدی جلدی میں اب جو روایتیں ہیں وہ کہتی ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 4 دن کا فاصلہ رکھو، کم سے کم 4 دن کا فاصلہ جو ہے وہ مریض کی عیادت کے بیچ میں جو ہے رکھو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن کا فاصلہ رکھو۔ ہاں اگر روایت کہتی ہے ہاں اگر اس کے مرض سے مایوس ہو جاؤ، یعنی ابھی اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں دکھائی دے رہی آپ کو، تو پھر یہ فاصلے کی ضرورت نہیں ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کس وقت بیچارہ چل پڑے، تو اب اس کے پاس جو ہے وہ آپ، پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اب میں 4 ہی دن میں جاؤں گا یا میں 3 ہی دن میں جو ہے وہ دیکھنے جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور آخری بات، جب آدمی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں جب بیٹھے مریض کے پاس تو اس کے لیے دعا کرے۔ امام علی کے لیے ملتا ہے کہ آپ جناب سلمان نے فارسی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، جب آپ اٹھنے لگے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ خداوند عالم ان کو اس بیماری سے شفا دے۔ پھر آپ نے کہا خدایا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ پھر آپ نے کہا خدایا ان کے دین اور ان کے بدن کو محفوظ رکھ۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ یہ دعا کی، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اس سے بھی کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ صاحب مریض کے لیے ہے کہ صاحب جو ہے وہ مریض کے لیے ہم دعا کریں، نہیں، یہ بھی ہے کہ مریض سے کہا جائے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے وہ 3 لوگ جن کی دعا خداوند عالم جلدی قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک مریض ہے۔ یعنی اگر آپ مریض جو ہے وہ مریض سے کہو کہ دعا ہمارے لیے دعا کرو، تو ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی دعا جو ہے وہ اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ بس میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ انا نراک من المحسنین، اللہ کہتا ہے جناب یوسف کو آپ محسنین میں سے ہو۔ کیوں؟ چونکہ وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے، قید خانے کے اندر جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، ان لوگ کا جو ہے وہ دھیان رکھتے تھے۔ بس آج کا ایک میسیج ہے یہی، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایسی جن گھروں میں ایسے مریض ہیں، بیمار ہیں، خاص طور سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، مینٹلی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں، تو وہ لوگ جو دھیان رکھتے ہیں ان کو دھیان رکھنے میں کچھ چیزوں کا ضرورت ہے، ان کا دھیان رکھیں وہ، اور اس کے ثواب کو بھی رکھیں۔ اللہ نے اس کا جو ہے وہ بے پناہ ثواب رکھا ہے۔ آج جس مرحومہ کی جو ہے وہ مجلس ہے، جمیلہ بائی راجانی، یہ کافی دنوں سے بیچاری بیماری تھی، مگر ان کا بہت اچھے سے دھیان رکھا ہے ان لوگوں نے۔ نثار بھائی ہیں، اپنا سمیر بھائی ہیں، اور ہمیشہ ان کو اس لحاظ سے عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت خیال رکھا ہے۔ اگرچہ ان کے مرحوم ان کے بابا جو تھے وہ محمد راجانی، شاید حسین ہے نا، محمد راجانی، ان کی قبر وہی ہے، وہ قبر جیسے ہی آپ قبرستان میں گھسو گے تو وہ سائڈ میں ان کی جو ہے وہ قبر ہے۔ وہ بھی آخر وقت میں وہ بھی گر گئے تھے جب وہ ہوا تھا، اس وقت بھی ان لوگوں نے بڑا دھیان رکھا۔ بہرحال ہم تو اس میں صرف کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے لوگ جو ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہو، وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کہ بھئی ایسے لوگوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، ایسے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے ثواب میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور ایسے لوگ کو جو ہے وہ رحمت اور نعمت سمجھ کے جو ہے وہ ان کی خدمت کی جائے۔ بہرحال اللہ آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دے گا۔ آج مرحومہ کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اس کو بھی تسلیت دوں گا۔ بہرحال یہ بہت اہم پیشہ ہے، دھیان رکھنا بیماروں کا، مجروحین کا، کمزور جسم والوں کا، بوڑھوں کا خیال رکھنا۔ اور آپ دیکھو شہزادی زینب نے، بس یہی مصائب بھی ہیں، شہزادی زینب نے اپنی زندگی میں پوری زندگی گزار دی اس پیشے کے اوپر، اس پیشے کے اوپر پوری زندگی گزار دی۔ آپ دیکھو امام علی زخمی ہوئے تو شہزادی نے دیکھ بھال کی، شہزادی زینب نے۔ امام علی زخمی ہوئے، شہزادی زینب نے۔ آپ دیکھو اس کے بعد امام حسن کو زہر دیا گیا تو شہزادی زینب نے جو ہے وہ دھیان رکھا، جبکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ شہزادی جو ہے وہ یہ منظر دیکھ بھی نہیں پائیں گی۔ امام علی کے لیے تو ملتا ہے نا کہ آپ جب چلے تھے مسجد سے، آپ کو لوگ لے کے تو ایک گلیم میں لے کے چلے تھے، ایک چٹائی پہ رکھ کے چلے تھے، اتنی ہمت نہیں تھی، مگر جب نزدیک آئے تھے گھر کے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے اتار دو۔ کہا کیوں آقا، آپ تو نہیں چل سکتے ہو؟ آپ نے پلٹ کے کہا تھا
نہیں، اگر میری بیٹی زینب و ام کلثوم نے دیکھ لیا تو برداشت نہیں کر پائیں گی اس حال میں۔ مگر عیادت اور دیکھ بھال کی شہزادی نے اس حالت میں۔ امام حسن کے لیے جب زہر دیا گیا اور صاحب جو ہے وہ تشت میں جو ہے وہ جگر نکل کے آ گیا اور پتہ چلا شہزادی آ رہی ہیں، تو آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ یہ تشت چھپا دو، شاید زینب جو ہے وہ دیکھ نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ مگر شہزادی نے دیکھ بھال کی ہے، بابا کی دیکھ بھال کی ہے، بھائی کی دیکھ بھال کی ہے، ماں کی دیکھ بھال کی ہے شہزادی زینب نے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی دیکھ بھال کرنے والی تھی کہ کربلا میں تو بیماروں کی بھی دیکھ بھال کی ہے اور مجروحین اور زخمیوں کی بھی جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں امام حسین شہداء کا لاشا لے کے آتے تھے، بعض مرتبہ زخمیوں کو لے کے آتے تھے جو ہے وہ خیمے کے اوپر، آپ تو رکھ کے خیمے کے سامنے چلے جاتے تھے۔ وہ شہزادی زینب تھی جو اس کو بھی دیکھتی تھی اور جو ان کے وارثوں کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو، شہزادی زینب نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں، زخمیوں کا بھی خیال رکھا ہے اور بیماروں کا خیال رکھا ہے، اور بیماروں میں سب سے بڑے بیمار جو اس وقت کے تھے امام سجاد تھے۔ آپ تو سنتے ہیں نا کہ شہزادی جب آگ لگی تھی خیمے میں تو امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ کوئی بی بی کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، تو میں نے دیکھا کیا ہے، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے لا رہی ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ ارے یہ میرا بیمار بھتیجا سید سجاد ہے۔ تو شہزادی نے بیماروں کی دیکھ بھال کرنے کا جو یہ پیشہ ہے نا، اس کو پوری زندگی جو ہے وہ نبھایا ہے، اور خود ایسی بیمار ہو گئی، خود ایسی کمزور ہو گئی کہ ابھی کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ عزیزو، بس دو جملے اور مجلس تمام۔ آپ دیکھیں شہزادی ان تمام لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے خود شہزادی کی حالت ہی ہو گئی تھی کہ جب مدینے پہنچی تھی نا تو خود آپ کے شوہر جناب عبداللہ نہیں پہچان پائے تھے۔ آپ نے جب گھر میں جا کے رونا شروع کیا تو ایک مرتبہ عبداللہ نے پلٹ کر کہا، اے بی بی، ہم تو پہلے ہی سے غمزدہ ہیں، ارے تم کون ہو جو ہمارے گھر میں اس طرح کی رہا کر رہی ہو؟ شہزادی نے پلٹ کے کہا تھا، عبداللہ، ارے تم نے بھی نہ پہچانا، میں زینب ہوں۔ شہزادی یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے، کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائی و تسلیم الامر۔ تابوت تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ معبود، اس ذکر کا ثواب تو نے جو بھی معین کیا ہے اس سے جو ہے وہ مرحومہ جمیلہ بائی محمد راجانی جو ہے ان کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، معبود جو لوگ ایسے بیماروں اور مریضوں اور ضرورت مندوں کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، معبود ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور معبود ان گھروں میں جن گھروں میں بھی ایسے مریض ہیں، معبود انہیں جلد سے جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اور یہیں پہ مجھے یاد آ گیا کہ سلیم بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب کی جو ہے وہ تلاوت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور خاص طور سے سلیم بھائی کو بھی جلد سے جلد جو ہے وہ صحت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ جمیلہ بائی محمد راجانی اور دوسرے تمام مرحومین کہ جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی روح کو بھی جو ہے وہ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔